الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق الله العظيم. ہمارا سورہ آل عمران کا درس چل رہا ہے اور آل عمران ان کا چوتھا مضمون ہے۔ آل عمران کی باتیں یہاں پر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، اور آل عمران یعنی حضرت عمران کی آل میں سب سے پہلی اولاد حضرت مریم تھی، پھر ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، تو یہاں سے انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، اور یعنی وہ خاتون ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا۔ ان کے علاوہ اور کسی خاتون کو جو خطاب فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ علماء نے تفصیل فرمائی ہے کہ یہ خطاب اللہ رب العزت نے براہ راست نہیں فرمایا، بلکہ فرشتے کے ذریعے سے بات ہوئی یا کسی اور واسطے سے یا بعض حضرات کے نزدیک الہام ہوا، اور جمہور نے بھی یہی فرمایا ہے کہ الہام ہوا ہے، اس لیے کہ خواتین پر وحی نہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ حضرت مریم خواتین میں پیغمبر تھیں، اور جمہور یہ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، جب میں جمہور بولوں تو اس کا مطلب ہے سارے علماء جس بات پہ متفق ہیں، یہ جمہور ہے۔ بعض علماء کا مطلب ہے ایک دو، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی 10، کبھی 15، کبھی 100 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ 100 نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جمہور کا مطلب ہے اب تک کے سب علماء کرام، جن میں صحابہ کرام بھی داخل ہیں، تابعین مرزان بھی داخل ہیں، سلف صالحین بھی داخل ہیں، وہ ساری کے ساتھ۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضرت مریم جو تھی وہ پیغمبر تھی، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی۔ تو یہ جو بات ہوئی یہ الہام سے ہوئی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی پیغمبر نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے جو کلام فرمایا تو وہ براہ راست کلام کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف وحی نازل کی، تو شہد کی مکھی کی طرف وحی نازل ہوئی تو وہ بھی پیغمبر ہو گئی؟ نہیں، بلکہ اس وحی سے مراد القاء ہے، یعنی الہام ہے۔ وہی الہام یہاں حضرت مریم کے ساتھ ہوا۔ بعض مرتبہ اللہ الہام کو وحی سے تعبیر فرماتے ہیں، بعض مرتبہ وحی کو الہام سے تعبیر فرماتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بہت سے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، وہ ایک اپنی رائے اختیار کر کے وہ امت سے ایک نیا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ایک دو میں سے ہو جاتے ہیں۔ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے، اور ان کے دلائل اپنے۔ اذ قالت الملائکہ، تو یہاں اس آیت کا مطلب اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی فضیلت بیان کی۔ اذ قالت میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس بنیادی بات آپ حضرات کو سمجھانی تھی، وہ اس کے اندر واضح ہے۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، دیکھیں یہ تو کلامی فرشتوں کے ذریعے ہونا، یہ کلام براہ راست اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا۔ وہ پیچھے مقامات پر جو کلام ہوا ہے وہ جیسے قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقرہ، تو یہ ہے، ٹھیک ہے، قال رب انا یکون لی غلام، یہ تو اپنے پروردگار کو مخاطب ہے، لیکن اصل کلام فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ خیر یہ کلام تو حضرت یحییٰ کے ساتھ ہوا، یہ کلام فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس کی صراحت اگلی آیت میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ، یہ ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، جو نہیں ماننے والے تو ان کے پاس ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں، بل جو ماننے والے سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ ہاں، البتہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ٹکرائے جو نہ ماننے والا ہو تو پھر ہم رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ بھی چیز سمجھا دیں گے۔ فی الحال آیت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ، جب فرشتوں نے کہا، مریم، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تجھے پسند فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے۔ اصطفیٰ کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے، وہاں پر بھی ہم نے فضیلت کا ترجمہ، فضیلت کا معنی کیا تھا، تو یہاں پر ہم چننے کا معنی کر رہے ہیں، فضیلت کا معنی ہم یہاں پر کریں گے۔ وطہرکی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ بنایا ہے، پاکیزہ بنایا، جیسے حضرت یحییٰ کو حصور بنایا تھا کہ ان کو کسی عورت کی ضرورت نہیں تھی، تو طہرکی، اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ واصطفیٰ کی، اور آپ کو فضیلت دی ہے۔ دیکھیں واصطفیٰ کی کے بعد جو لفظ ہے علا، یہ علا جو ہے اصطفیٰ کا ترجمہ فضیلت میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے پروپوزیشن تبدیل کرتی ہے نا، جیسے ٹیک اوے، تو ٹیک کا معنی ٹیک اوے، جو لفظ اوے ہے وہ ٹیک کا معنی تبدیل کر دیتا ہے، ایسے ہی ٹیک آف، یہ ٹیک کا معنی تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے علا بھی اصطفیٰ کا معنی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس کی پروپوزیشن جب علا آئی تو اس نے معنی کر دیا واصطفیٰ کی، اللہ نے آپ کو فضیلت دی علی نساء العالمین، تمام عالمین کی، تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ تو معنی کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے تجھے چنا ہے، پسند فرمایا ہے، وطہرہ کی، اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، واصطفیٰ کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے، فضیلت دی ہے، علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی خواتین پر۔ تو تمام جہانوں کی خواتین پر جو فضیلت ہے وہ حضرت مریم کو ہے۔ میں نے یہاں پر اس کی ایک شارٹ ٹائپ بنا دی ہے۔ اس میں آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہے ہیں، دو حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کھانے میں سرید کی فضیلت ہے۔ تو حضرت عائشہ کی فضیلت وہاں پر ہے، یعنی جیسے سرید کھانوں میں سب سے اونچا کھانا ہے، اسی طریقے سے عائشہ خواتین میں سب سے اونچی ہے۔ دیکھیں سرید ہر زمانے میں، ایک سمجھ لیں، سرید جو ہے، سرید اس کھانے کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا کہ گوشت بناتے تھے، اس میں شوربہ رکھتے تھے، اس میں روٹی ڈگو دیتے تھے، اور پھر اس کو روٹی جب پھول جاتی تھی، ڈگوئی ہوئی روٹی پھول جاتی تھی تو وہ کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ لیکن یہ سرید ہر زمانے میں نہیں کھائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ حضرت نے پتہ نہیں زندگی میں کبھی سرید کھائی ہوگی، میرے تو ایک لکی مروت کے ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے کھلا دی تھی، تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں عام طور پہ سرید بنائی جاتی ہے، وہ پروفیشنلی بناتے ہیں، کراچی میں کسی کو آتی نہیں ہے بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ تو ہر زمانے میں، اب آج کے زمانے میں سب سے اچھا کھانا تو سرید نہیں ہے، تو اس زمانے میں سرید جو ہے، یہ سب سے اچھا کھانا ہمارے نزدیک تو سرید ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے بات کرو تو اس زمانے میں سب سے بہترین کھانا سرید ہوتا تھا، اور روسٹ اور باربیکیو اس زمانے کا کھانا سب سے بہترین کھانا نہیں تھا، حالانکہ روسٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، باربیکیو ہوتا تھا، لیکن اس کو باربیکیو نہیں کہتے تھے، کچھ اور ہی کہتے تھے، اس کو مشوی کہا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے اس زمانے میں سرید پسندیدہ کھانا تھا سب سے زیادہ، کہ شادی میں سرید بنایا جاتا، جفن بنائے جاتے تھے سرید کے، ایک جفن کے اندر 10 بندے کھا سکتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہلال بن امیہ، وہ شادی میں آیا تو اس نے کہا جی کھانے میں کیا، اس نے کہا 10 جفن بنائے، یعنی 100 بندوں کا کھانا بنایا، وہ اکیلا 100 بندوں کا کھانا کھا کے چلا گیا۔ خیر اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، میں سنانے بیٹھوں گا تو آپ کو دماغ خراب ہو جائے گا، یہ کیسے کھا لیتے ہیں لوگ، تو خیر آپ لوگ مانیں گے بھی نہیں کہ کیسے ممکن ہے، تو میں نے دیکھے ایسے بندے جو کھانا کھاتے ہیں۔ بھارت چھوڑیں اس بات، تو سرید پہلے زمانے میں سب سے اونچا کھانا تھا، تو اس زمانے کی عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین پر حضرت عائشہ کو فضیلت دی تھی۔ ایسی ہی دوسری حدیث ہے کہ سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ تو سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے، تو جنت میں تو ساری عورتیں ہوں گی۔ دیکھیں یہاں پر حضرت فاطمہ
صرف جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، تمام عالم کی عورتوں کی سردار حضرت مریم ہوں گی۔ لہٰذا سمجھ میں آ گیا ہوگا حضرت عائشہ کی فضیلت اپنے زمانے کی خواتین کے اعتبار سے ہے، حضرت فاطمہ کی فضیلت جنت کی خواتین کے اعتبار سے ہے، لیکن تمام جہانوں کی خواتین کی فضیلت یعنی اس دنیا اور آخرت کی خواتین جو ہے، آخرت کی خواتین یعنی حوریں ہیں اور قصور ہیں اور جنتی بیویاں ہیں، ان سب میں فضیلت حضرت مریم علیہ السلام کی ہے۔ اسی فضیلت کی بنیاد پر بعض علماء نے قرار دیا کہ یہ جو ہے یہ پیغمبر ہیں، لیکن پیغمبر نہیں۔ چنانچہ یا مریم، اے مریم، اسی سے لگا کہ اللہ براہ راست مخاطب فرما رہے ہیں، لیکن نہیں۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، اقنتی یہ ہم پیچھے لفظ پڑھ چکے ہیں قانت، پیچھے ایک لفظ ہم نے پڑھا قانت، قانت کا مطلب عبادت کرنے والا، ان کا تھا رات میں عبادت کرنے والا، خاص طور پہ قانت کہلاتا ہے۔ یا مریم اقنتی، اے مریم عبادت کر لی ربی کی، اپنے پروردگار کی، کیسے؟ وسجدی، سجدہ کیجئے انہیں، ورکعی اور رکوع کیجئے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر دیکھیں ورکعوا مع الراکعین ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اس میں ہمیں جماعت کا حکم ہے، خواتین کی تو جماعت ہے ہی نہیں۔ ورکعی مع الراکعین کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ ایک خاتون کو چاہیے کہ وہ دوسری خواتین میں محنت کرے اور ان کو بھی نمازی بنائے، ان کو بھی دین میں لگائے۔ تو ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں خواتین کی جماعت ہوتی تھی، فتنہ فساد کا زمانہ نہیں تھا، اب وہ زمانہ نہیں رہا، لہذا وہ احکام بھی نہیں رہے۔ اب اللہ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء، یہ خبریں ہیں، نبا کہتے ہیں خبر کی جمع، نبا یہ نبا سے ہے، نبا کا مطلب ہے خبر، تو انباء کا مطلب ہے خبریں۔ ذالک من انباء، یہ غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، جو ہم نے آپ پر وحی کی، یہ غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، انباء الغیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ علم غیب اور چیز ہے، انباء الغیب اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو انباء الغیب ہے، یہ انباء الغیب ہے، یعنی غیب سے متنبع ہیں، غیب کی باتیں پتہ ہیں، اور یہ ساری جو باتیں یہ سب غیب کی ہیں۔ غیب مطلب یہ ہے، غیب کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے پتہ چلانے کا۔ چنانچہ آج آپ کو پتہ چل گیا حضرت مریم سب سے فضیلت والی چیز ہے، تو یہ بھی غیب کی خبر ہے، تو ہم عالم الغیب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہوئے، ایسے ہم بھی عالم الغیب نہیں ہوئے، ہاں غیب کی خبر ہمیں پتہ چلتی ہے، نوحی الیک، جو ہم آپ پر وحی نازل کرتے ہیں۔ آگے میں نے پیچھے ذکر کیا تھا پچھلے درس کے اندر، یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے حضرت مریم کی کفالت کا ذکر، ٹھیک ہے؟ حضرت مریم کو مخاطب فرمایا میں نے اس کے حوالے سے۔ کفالت مریم کا واقعہ یہ ہے، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ اس طریقے سے تھا کہ اللہ رب العزت نے سب لوگوں نے کہا، چونکہ حضرت عمران بہت نیک انسان تھے، بہت ہی برگزیدہ شخصیت تھے، سب ان سے بڑی محبت کرتے تھے، سب کچھ منت کا پتہ تھا، تو سارے کے سارے جو درویش تھے، جو علماء کرام تھے وہاں پر، وہ سب کے سب آگے اور سب کہنے لگے کہ ہم نے حضرت مریم کی کفالت کرنی ہے۔ حضرت مریم کی کفالت ان کے دودھ پینے کے بعد کے زمانے سے شروع ہوئی تھی راجے قول کے مطابق، ورنہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت مریم کو دودھ پینے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی تھی، پیدا ہوتے ہی وہ چلنا پھرنا شروع ہو گئی تھی۔ خیر وہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو حیران کرنے کے لیے ایسے قصے سناتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں بڑے مرچ مسالے سے لگا کے سناتے ہیں۔ آپ لوگ قرآن کے طالب علم ہیں، اس مرچ مسالے سے آپ لوگ متاثر مت ہوا کریں کبھی بھی، جو دین کی گہری بات ہو، صحیح بات ہو، اس کو سمجھنے قصوں سے متاثر نہ ہوا کریں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں دونوں تینوں قسم کے اقوال ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی حضرت مریم کو دودھ پینے کی ضرورت ہی محسوس نہ لے، تو اس میں کون سی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مریم جب آئیں کفالت کے لیے تو سب تیار ہو گئے کہ ہمیں چاہیے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے جو نہر جاری ہے، جس کا قلم پانی کی مخالفت پہ چلے گا تو وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا، جس کا قلم پانی کے رخ پہ بہہ جائے گا وہ کفالت نہیں کرے گا۔
چنانچہ سب نے اپنے قلم ڈالے اور حضرت زکریا کا قلم پانی کی مخالفت میں چل پڑا. دیکھیے بند کیجیے. تو حضرت زکریا کا قلم جو تھا وہ اس کی مخالفت میں گیا. تو یہاں سے وہی بات ہے. وما كنت لديهم، آپ وہاں پر نہیں تھے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر نہیں تھے نا. ہم آپ پہ وہی نازل کر کے آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں. وما كنت لديهم، لہٰذا آپ ہماری بات پہ یقین کریں. اذ يلقون اقلامهم، جو وہ اپنی قلم کو ڈال رہے تھے. ایہم کے کس بات پہ؟ ایہم کے ان میں سے کون. ایو کون، ہم ان میں سے. یہ دو لفظ ہیں، یہ دو لفظ ہیں. ایو ایو کون، ہم ان میں سے. ایہم یکفل مریم، کون مریم کی کفالت کرے گا. کہ اللہ مزید تقی. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے ساتھ نہیں تھے. اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ میں نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے. نہیں. اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم. یہ سارا قصہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئیں. بڑی ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے جب بالغ ہوئیں تو بالغ ہونے میں خواتین کو جو اوقات آتے ہیں، ایام آتے ہیں، تو ان ایام کے اندر ان کے لیے بیت المقدس سے باہر ایک خاص کمرہ بنا دیا تھا. بعض روایت کے مطابق ان کے گھر میں، ان کی والدہ صاحبہ کے گھر میں ایک کمرہ بنا دیا تھا، تو وہ وہاں پر آتی تھی. تو وہ وہاں پر آئیں اور اپنی دن گزارے اور پاکی کا غسل کرنے لگیں. تو اس وقت وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنی ایک نشانی کی. اس بات سے عیسائی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بکلمۃ منہ، کلمۃ من، اللہ اپنی نشانی دیتے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. جس سے مرد اپنی بیوی کو ایک نشانی دے دے تو یہ ہے الامان باللہ، الامان اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نے تو اس عالم کو بھی اپنی نشانی کہا ہے، تو پھر فضول قسم کی بات. اسی طریقے سے اللہ رب العزت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اپنی ایک نشانی کا ہے. تو نشانی سے یہی ایک مطلب ہوتا ہے کہ تھرڈ کلاس مطلب لیا جاتا ہے جو بائبل سے محفوظ ہے، ان کے اپنے پیٹ سے نکلی جاتا ہے. بکلمۃ منہ، اپنی ایک نشانی، اپنی ایک نشانی. اور ہر انسان اللہ کی ایک نشانی ہے. ہر جاندار اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. ایک مکھی کے پر کے اندر جو پرنٹ ہے وہ بھی اللہ کا ایک شاہکار ہے. تو اللہ نے اگر کسی خاص انسان کو اپنی نشانی قرار کہا تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ اسمہ مریم، اسمہ المسیح عیسی بن مریم، اس کا نام مسیح ہے. عیسی بن مریم ان کا نام ہے. ایک منٹ. اسمہ المسیح عیسی بن مریم، ان کا نام مسیح ہے. مسیح ان کا لقب تھا، نجات دہندہ، لبریٹر. عیسی بن مریم، عیسی بن مریم ان کا نام ہے. وجیہن فی الدنیا، وجیہن فی الدنیا، دنیا کے اندر کامیاب ہیں. والآخرہ، اور آخرت میں. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن بڑے مرتبے والے ہیں، اونچے مقام والے ہیں. فی الدنیا، دنیا کے اندر. والآخرہ، اور آخرت میں. من المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے. یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کا واقعہ ہے. اور حضرت مریم کو تسلی ہے. یکلم الناس، آپ گھبرائیں نہیں، وہ بات کرے گا لوگوں سے. فی المہدی، گود کے اندر. مہد کہتے ہیں گود. وکہلا، اور بڑھاپے کے اندر. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عمر کی علامت ہے. ورنہ بعض روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 یا 35 برس تھی جب ان کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو کہلا کا مطلب ہے دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور بڑھاپے کی عمر تک رہیں گے. تو دنیا میں 40 برس گزاریں گے تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے. بعض حضرات نے کہا نہیں 80 برس کی عمر میں اٹھائے گے وغیرہ وغیرہ. خیر اس تفصیل میں ہم نہیں پڑھنا. ایک ہے یکلم الناس فی المہدی وکہلا، وہ لوگوں سے بات کرے گا مہد اور کہل میں، یعنی بڑھاپے کی عمر میں. ومن الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. لیکن پیغمبر کے لیے
اللہ رب العزت صالح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اگر اپنے بڑوں کے لیے الفاظ استعمال کریں تو ان کو ایک ہی دن میں مجدد نہ بنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ جو اپنے استاد اور مربی اور شیخ ہے ان سے محبت اور ان سے عظمت ہونا یہ اس کا ایک حصہ ہے، ہماری اصلاح کا حصہ ہے، لیکن اس کو پہلے دن ہی مجدد نہیں بنا دینا چاہیے، اور مفتی اعظم پاکستان نہیں بنا دینا، بلکہ مفتی اعظم دنیا نہیں بنا دینا چاہیے۔ ایک شریعت نے نا ہمیں ایک باؤنڈری دی ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہ کے ہمیں کام کرنا چاہیے، کسی کی عزت احترام، کسی کا مقام اور مرتبہ اس ایک حد ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز کی زیادتی یہ نقصان دہ ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ رب العزت نے جو اپنے پیارے پیغمبروں کے لیے القاب استعمال صالحین، ہم تو اپنے شیخ کے لیے جب الفاظ استعمال کریں تو وہ سوچ سمجھ کے استعمال کریں، یعنی جو القاب استعمال کریں۔ میں نے دیکھا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہ 30 برس سے ایک مفتی صاحب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو فرماتے ہیں مولانا سکھروی، مولانا عبدالرؤف، جب دارالعلوم کراچی کی مشاورت میں ان کے لیے لفظ طے ہوا مفتی، تو تب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کو مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب لکھنا اور کہنا شروع کر دیا۔ الفاظ کے استعمال میں، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط ہو، جس قدر دل میں عظمت ہے اسی قدر الفاظ استعمال کیے جائیں، اور عظمت بھی اس حساب سے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس کو ایک درس قرآن کے بعد شیخ القرآن بنا دیا اور ایک حدیث سننے کے بعد شیخ الحدیث بنا دیا، اور یہاں تو ایسا ہے کہ نہ حدیث آتی ہے نہ قرآن آتا ہے، حالانکہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تو شیخ المشائخ اور پتہ نہیں کیا ہے پنجدار زمانہ اور کیا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے کیسے خوبصورت الفاظ استعمال کیے اور کیسی خوبصورتی کے ساتھ ان کی حد بیان فرما۔ اللہ قالت رب انا یکون لی، کیسے ہوگا میرا بیٹا ولد ولم یمسسنی بشر، جب مجھے کسی بندے نے چھوا نہیں، قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کہتے ہیں کسی کام کو وہ انما یقول لہو کن، تو اس کو کہتے ہیں ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، ورنہ اللہ کو کن کہنے کی ضرورت نہیں۔ چلے ایک قصہ مزیدار بات سن رہے ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کن فیکون فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، وہ کن فیکون نہیں فرماتے، بلکہ بس یہ قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ ارادہ فرماتے تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے صرف اظہار فرمایا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، جو بھی کام ہوتا ہے اللہ اس کے لیے کن فرماتے ہیں تو وہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ چھوٹی سی بات ہے، اپنے پاس نوٹ کر، یعلمکم الکتاب، اس کو سکھائیں گے ہم کتاب، والحکمہ اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ ڈاکٹر حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کو ایک پادری نے سوال کیا، دیکھو تمہارا جو قرآن ہے نا وہ سارا تورات اور انجیل سے جڑایا ہوا ہے، سارا تورات اور انجیل سے جڑایا ہوا ہے، لہٰذا تمہارا قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ جان صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ بتائیں کہ سارا قرآن اس سے اٹھایا ہوا ہے یا بازی جگہ اٹھائی؟ تو کہتے ہیں بازی جگہ اٹھائی، سارا قرآن تو نہیں اٹھایا۔ تو فرمایا کہ دیکھو بازی جگہیں جہاں سے اٹھائی ہیں تو ان بعض کو کیوں اٹھایا، اور بعض جگہیں جو نہیں اٹھائیں ان کو کیوں نہیں اٹھایا، جواب دو۔ اب اس بیچارے کا منہ بند ہو گیا، تو حضرت فرمانے لگے کہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ قرآن مجید اختراعی کتاب ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لہٰذا اب میں بتاتا ہوں کہ جو کتاب سے ہم نے تورات اور انجیل سے چیزیں لی ہیں وہ اس لیے لی ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک، وہ صحیح ہیں، وہ اللہ نے نازل کی، اور جو نہیں لی اس کا مطلب تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو بڑا زبردست رسول الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کے، اور وہ فرمائیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیوں کے ساتھ۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ معجزات یہاں پہ، انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے، کہیت الطیر، حیت کہتے ہیں شکل، الطیر پرندے کی شکل جیسا پرندہ، واضح کہتا ہے چمگادڑ بنائی ہے، یہ ایسی بیکار قسم کی باتیں، وہ پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، پھونک مارنے کے بعد وہ اڑتا تھا اور اڑ کے وہ گر جاتا تھا، یہ دکھانے کے لیے ہوتا تھا۔
پتہ نہیں چمگادڑ بنائی ہے یہ نہیں بنائی، تو لوگوں نے تو کہہ دیا کہ بنائی ہے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، اور میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو میں اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وہ ابرئ الاکمہ، میں بریس کو، برس کے مریض کو ٹھیک کرتا ہوں، وہ ابرسا، اور اکمہ یعنی کوڑے کو، اور برس کے مریض کو صحیح کرتا ہوں، وہ احیی الموتى باذن اللہ، اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، وہ انبئکم، اور میں تم کو بتاتا ہوں، بما تاکلون، کہ تم نے کیا کھایا۔ ہاں بھائی، تم نے آج پاپڑ غرارے کھائے ہیں، تم نے آج پراٹھے کھائے ہیں، تم نے آج انڈا کھایا، تم نے آج کیا کھایا۔ وما تدخرون، تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، فی بیوتکم، ان فی ذلک لآیہ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ایک آیت بس کرتے ہیں، مصدقا، تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے اوپر حلال کر دوں بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام ہیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لے کر آیا تمہارے پروردگار کی طرف سے کچھ نشانی، فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہٰذا ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور اسی کی اطاعت کرو، اور میرا جو راستہ ہے، ان اللہ ربی، بے شک میرا پروردگار اللہ ہے، وربکم، وہ تمہارا بھی پروردگار، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کی ایک خاص قسم کی پکار کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ کل ہفتہ ہے، ہم عام طور پہ نہیں پڑھتے ہوتے،